اگرچہ حالات اچھے ہیں لیکن دل گرفت میں آ گیا ہے تو کیا کریں؟ دل میں اندیشے لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں، جب تک لالچ نہیں نکلے گی اندیشہ نہیں نکلے گا۔ اگر کوئی ہمت کر کے یہ کہے کہ مجھے اللہ کچھ نہ دے تو دل آزاد ہو گیا کہ نہ کچھ لے اور نہ کچھ دے۔ مجال ہے کہ پھر دل گرفت میں آئے۔ اندیشہ ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے، اندیشہ تب ہوتا ہے جب کوئی شے نہ ملے یا کوئی شے چھن جائے جو آپ کے پاس ہے۔ جو شے پاس ہے وہ چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ، اور جو نہیں آئی وہ قبول نہ کر۔ اگر ہوتی ہے تو ہو جائے اور نہیں ہونی تو نہ ہو۔ ایک شخص کا والد فوت ہو گیا، وہ رو رہا تھا، روتا روتا اپنے پیر صاحب کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا گھبراتا کیوں ہے، تو بھی کچھ سال میں وہاں پہنچ جائے گا۔ اس طرح اندیشے نکل جاتے ہیں۔ جانے والوں کو جانے دو اور آنے والوں کا فکر نہ کرو۔ حاصل کی پرواہ نہ کرو اور محرومی کا ڈر نہ کرو۔ پھر ڈر کس بات کا اور اندیشہ کس بات کا؟ لوگ خدا سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ سارے غریب ہیں اور اپنے آپ کو غریب کہنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ غریب ہیں؟ یہ کہنے سے ڈر ختم ہو جائے گا۔ حالات کیا خراب ہیں، زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے۔ جو صحت مند ہیں وہ بھی تو مریں گے، ڈاکٹر بھی مرتے ہیں۔ پرانے لوگ سارے مر گئے، جن لوگوں کو آپ یاد کرتے ہیں وہ سارے کے سارے رخصت ہو گئے ہیں۔ جتنی حقیقتیں ہیں وہ رخصت ہو گئی ہیں، جن کے مزار پہ جاتے ہو وہ رخصت ہو گئے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ جاتے ہو وہ رخصت، میاں میر صاحب رحمت اللہ جاتے ہو تو وہ رخصت، بابا شاہ جمال رحمت اللہ بھی رخصت۔ پھر تم کون ہو؟ تم کہتے ہو میں نے رخصت نہیں ہونا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بچوں کا رکھوالا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اندیشہ پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے تو خود اللہ کی حفاظت میں ہے، بچوں کو بھی اس کی تحویل میں دے دے، پھر کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ اندیشہ اس لیے ہے کیونکہ بلا وجہ مالک بننے کا دعویٰ ہے۔ انسان سوچتا ہے میرے مریض بچے کا، غریب بچے کا کیا بنے گا، اسے دنیا تباہ کر دے گی۔ اس طرح اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مر رہا تھا، اسرائیل علیہ السلام وہاں آئے۔ اس نے پوچھا کون ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں وہی ہوں۔ اس نے کہا میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میرے پاس کچھ بکریاں ہیں اور میں نے بڑا کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے، پہلے وہ ٹھکانے لگا لوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سب چھوڑ اور میرے ساتھ چل۔ کہنے لگا پھر یہ جو پیسے ہیں یہ تو آگے پہنچا دیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آگے نہیں جا سکتے۔ تو وہ کہنے لگا یہ تو بڑا ظلم ہے، ان کو بانٹنا بڑا مشکل ہے۔ اگر تم زندگی میں اپنا مال بانٹ دو، اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دو، تو پھر اندیشہ کس بات کا ہے؟ کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ سب کہیں گے جی ہاں۔ کیا آج جانا ہے؟ سب کہیں گے نہیں، ابھی کچھ کام رہتے ہیں۔ بس یہاں سے اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ خواہش تمہاری مرضی ہے اور پورا کرنا اس کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی چھوڑ دے، پھر سب پورا ہو جاتا ہے۔ یہ فراق وصال کی بات ہے، فراق وصال کی ضد نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اگر وصال دے تو وصال قبول، اور فراق دے تو وہ وصال سے زیادہ قبول۔ بس یہ ہے محبت کا راز۔ وہ اگر سامنے آئے تو محبت ہو، اور سامنے نہ آئے پھر بھی اس کی محبت۔ اس کو تم پابند نہ کرنا، یہ ہے محبت کی ابتدا۔ یہ نہ کہنا کہ سامنے آؤ تو سجدہ کروں، وہ تو کئی بار آیا مگر تم نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ تمہیں اس کا پتہ نہیں۔ اس لیے اس کا فراق ہی اس کا وصال ہے، کیونکہ اس کا وصال ہے ہی نہیں۔ اس کا وصال جسے وصال کہتے ہیں وہ فراق جاں ہے۔ اپنی جان سے فراق ہوگا تو اس سے وصال ہوگا۔ اسی کو حقیقت کہتے ہیں اور اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کا فراق عین وصال ہے اور ہمیشہ سے یہی ہے، ہمیشہ سے ہی یہی ہے۔ اس کی راہ میں صرف چلنا ہوتا ہے، پانا کچھ نہیں ہے۔ کب تک چلنا ہوتا ہے؟ بس چلنا ہی ہوتا ہے۔ منزل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ منزل کے بعد پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی راہ۔ تو اس کی راہ یہ ہے کہ سفر کے بعد منزل اور منزل کے بعد سفر، سفر در سفر چلتے جاؤ، چلتے چلے جاؤ۔ اس لیے لامحدود کا سفر محدود زمانے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سفر میں اندیشہ جو ہے یہ غیر اللہ ہے، بلکہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اندیشے کی نفی ہے، اور ایمان اس کی ذات پر اعتماد کا نام ہے۔ محبت جو ہے وہ محبوب کے آنے کے یقین کا نام ہے۔ وہ کب آئے گا یہ اس کی مرضی پہ چھوڑ۔ یہ نہ کہنا کہ میں بڑا محبت کرنے والا ہوں، بے تاب ہوں، ابھی آ جا۔ اس کی مرضی کے پھیرا لگائے یا نہ لگائے، بس چراغ جلا کے آرام سے بیٹھ جا۔ اس نے جب آنا ہوگا آ جائے گا۔ جب وہ آئے گا تو تم نے پتہ ہے کیا کہنا ہے کہ ہمارے دو چار کام ہی کر جا، تو اس وقت محبت درست ہے۔ اور محبت کا دعویٰ اس وقت کرنا چاہیے جب تمہیں اس سے کوئی کام نہ لینا ہو۔ محبت کی دنیا میں محبوب سے سوال جائز نہیں، کیونکہ اللہ محبوب بھی ہے اور رب بھی ہے۔ لہٰذا آپ یہ سوچ لو کہ سوالات کا سلسلہ جب ختم ہو جائے تو پھر آپ محبت کرو۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ
کہ اندیشہ محبت کا ہے، ورنہ تو اندیشہ کسی دنیاوی چیز کا ہوگا۔ محبت میں دینی سوال بھی دنیاوی ہے، کیونکہ وہاں پر سوال ہی منع ہے۔